بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ پارہ 22 سورہ یاسین رکوع 2 آیات نمبر 13-14۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ضرب مثل کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اس جیسے واقعہ کی مثال بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اب گزشتہ آیتوں میں جن منکرین نبوت، منکرین رسالت کا ذکر تھا، بطور تنبیہ قرآن کریم نے مثال کے طور پر امم سابقہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آیت مذکورہ میں القریہ جو بستی کا ذکر آیا ہے، لیکن بستی کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ البتہ تاریخی روایات میں محمد ابن اسحاق نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہب ابن منبہ اور دیگر ائمہ نے بھی نقل کی ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ ابو حیان اور حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مفسرین میں اس کے خلاف کوئی قول منقول نہیں ہے۔ معجم البلدان کے تصریح کے مطابق انطاکیہ ملک شام کا مشہور اور عظیم شہر ہے، جو اپنی شادابی میں، مضبوطی میں معروف ہے، مشہور ہے، اور انطاکیہ شہر کا قلعہ، شہر پناہ کی دیواریں ایک مثال سمجھی جاتی ہے۔ انطاکیہ شہر کے عبادت خانے میں وہ نصارہ کے زیادہ تر تھے، بے شمار تھے، اور بڑے شاندار تھے، سونا چاندی کے کام سے مزین تھے۔ بنیادی طور پر تو یہ ساحلی شہر ہے، سمندر کے کنارے واقع ہے، اور زمانے اسلام میں اس کا فاتح جو تھا امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور انہوں نے انطاکیہ کو فتح کیا تھا۔ معجم البلدان میں یاقوت حموی لکھتے ہیں کہ حبیب نجار، جس کا واقعہ اگلے آیتوں میں مذکور ہے کہ رجل یسعی، اس کی قبر بھی اس انطاکیہ میں موجود ہے اور یہی معروف ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انطاکیہ ان 4 مشہور و معروف شہروں میں ہے جو دین عیسوی یا نصرانیت کے مرکز سمجھے جاتے تھے۔ قدس ہے، رومیہ ہے، اسکندریہ ہے، اور چوتھا شہر انطاکیہ ہے۔ اور انطاکیہ جو ہے یہ بڑا شہر تھا، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ دین اسلام جو ہے سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا تھا۔ بہرحال شہر کا نام جو بھی ہو، انطاکیہ ہو، رومیہ ہو، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ آیات قرآنیہ سمجھنے کے لیے اس بستی کی تعین ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس شہر کا نام مبہم رکھا ہے، القریہ کہا ہے، اور پھر المدینہ بھی کہا ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کو مبہم رکھو، اور اس کے تعین کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذ جاء المرسلون، مذکورہ بستی میں 3 رسول بھیجے گئے تھے۔
اجمالاً تو یہی ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ پہلے 2 رسولوں کو بھیجے تھے، اہل بستے نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید ایک رسول بھیجا تائید توثیق کے اساس پر۔ آیات مذکورہ میں مرسلون سے مراد کیا ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھے، عموماً قرآن کریم میں لفظ رسول اور مرسل، لفظ مرسل انبیاء ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد اذ جاء المرسلون، مرسلون سے مراد انبیاء علیہ السلام تھے، مرسلین تھے۔ اور یہ قول ابن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کعب احبار اور وہب ابن منبہ سے نقل کی ہے، بلکہ ان تینوں کے نام بھی بعض روایات میں منقول ہے۔ صادق، صدوق اور شلوم مذکور ہے، اور بعض روایات میں اس تیسرے پیغمبر کا نام شمعون ہے۔ سیدنا حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ یہاں لفظ مرسلون اپنی اصطلاحی معنی پر نہیں ہے، اور یہ مرسلین جو تھے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے انطاکیہ میں بھیجے گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی کو بھیجنا بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہی کا، کیونکہ تینوں کے ارسال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہے۔ کوئی بھی پیغمبر تو اللہ کے حکم کی ان اتبع الا ما یوحی الیہ، پیغمبر تو اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ مفسرین کرام میں سے سیدنا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پہلا جو قول ہے اس کو ترجیح دی ہے کہ مرسلون سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ الباری نے تفسیر قرطبی میں قول ثانی کو ترجیح دی ہے کہ مرسلون سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواریین ہیں، وہ شہزادے ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ کو پتہ ہوگا۔ فرمایا وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے اے نبی، وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے اے نبی، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریۃ، اس بستے والوں کی، اذ جاءہا المرسلون، جب آئے ان کے پاس رسول۔ کیا کہا اس نے؟ انا اذ ارسلنا، جب بھیجے ہم نے، الیہم ان کی طرف، اثنین 2، فکذبوہما، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، فقوینا بثالث، تو پھر ہم نے تقویت دی تیسرے کو بھیجا۔ فقالوا، پھر ان تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بلا شبہ